اور قیامت کے دن جب لوگ سود اسرافیل سے آغوش موت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ لوگوں سے خطاب کرے گا، تو اس میں ایک جملہ یہ ہوگا، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو لوگ آغوش موت میں ہوں گے تو کوئی سر نہیں اٹھائے گا۔ اللہ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ کیونکہ زیادہ تکبر بادشاہوں میں، حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا المتکبر، میں متکبر ہوں، یہ میری شان، انا المالک، میں بادشاہ ہوں۔ تو بادشاہی اسی کو زیبا ہے، تکبر اسی کو زیبا ہے۔ تو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے اپنی گردن کو، اپنے چہرے کو، اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں لکھا ہے کہ یہ سعر سے نکلا ہے، اور یہ اونٹ کی ایک بیماری ہے۔ جس طرح بندوں کو لقوہ ہو جاتا ہے، اس کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے، تو جب وہ بیماری اس کو لگ جائے تو اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی۔ تو عرب کے محاورے کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے، تو اشارہ کیا کہ جس طرح اونٹ کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو تکبر کی وجہ سے تمہارا چہرہ بھی ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ یہ تمہارا چہرہ اچھا نہیں لگتا، اس پہ خشونت، اس کے اوپر غصہ، اس چہرے کے اوپر جو ہے وہ وحشت اچھی نہیں لگتی، اس چہرے کے اوپر تبسم اور مسکراہٹ اچھا لگتا ہے۔ یہ چہرہ ہنستا ہوا گلاب جیسا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرو، اپنے لہجوں کو خوبصورت بناؤ، آنے والے سے خندہ پیشانی سے ملو، اور لوگوں کے ساتھ تمہارے رویوں کی خوبصورتی تمہارے چہروں سے دکھائی دے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ بعض کا بندہ کسی کے سامنے بچھ ہی جاتا ہے، عجز، عاجزی، انکساری، یہ انسانی وصف ہونے چاہیے، لیکن کسی کے لیے اس طرح انسان بس جھکتا ہی جائے کہ اس کی عزت نفس بھی باقی نہ رہے اور وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے، تو یہ بھی انسان کے لائق نہیں ہے۔ تو رخسار کو ٹیڑھا کرنے کا جو ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ آپ عجز اختیار کریں، لیکن اس عجز کا یہ مفہوم نہ ہو کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو جائے۔ حکام کے سامنے، شہنشاہوں کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے کچھ لوگوں کے رویے اس قدر ہوتے ہیں کہ ان کی غلامانہ ذہنیت ان کے عمل سے، ان کے رویوں سے اور ان کے انداز ملاقات سے ٹپکتی ہے۔ تو جب آپ کسی سے عجز کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر تجاوز ایسا نہ ہو کہ آپ کا رخسار ٹیڑھا ہو جائے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ حد سے نیچے گر جائیں اور اپنی خودی کو بھی بیچ ڈالیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان بیلنس رکھیں، تکبر میں بھی مبتلا نہ ہونے پائیں اور احساس کمتری میں، اور ایسا عجز جو آپ کی خودداری کو بہا کے لے جائے اس میں بھی مبتلا نہ ہونے پائیں۔ وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ چیخ کے بولتے ہیں اور بلند آوازی سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ عادت بچپن سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو روکنا بھی چاہے تو روک نہیں سکتے۔ اس لیے بچوں کو اس سے منع کر دینا چاہیے کہ وہ چیخ کر نہ بولیں، چلا کر نہ بولیں، درمیانی آواز سے گفتگو کریں۔ تو کہا اپنی آواز کو پست رکھو، اور یہ ممبر و محراب کے مالکوں کو بھی خاص طور پہ اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی آواز لوگوں کے کانوں پر بوجھ نہ بنے۔ آج کل تو یہ ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ کچھ لوگ تو یہ ایکو کا بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ بات کرنا، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ بات کو سننا، یہ شریعت کے آداب ہیں۔ جب کسی سے ہم کلام ہوں تو آپ بھی بلند آواز نہ ہو، اور دوسرا وہ اس کا جو جواب دے رہا ہو اس کی توجہ بھی بھٹکنے نہ پائے، وہ اپنے احساسات سے یہ بات بتائے، اور کہیں جواب دینا ضروری ہو تو حرج بھی نہیں ہے۔ آواز کو معتدل رکھو، خوبصورت رکھو۔ تو جس طرح بولنے کے آداب ہے اس طرح سننے کے بھی آداب ہے۔ ویسے ماہرین کہتے ہیں کہ تیز آوازیں بندہ پونے گھنٹے سے زیادہ نہیں سن سکتا،
یعنی اس کا سٹیمنا جو ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ اتنا سن لے، برداشت کر لے اس کے بعد وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو آسانی کے ساتھ سن سکتا ہے اتنا ہی سن سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو لیکچر بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی بڑی یونیورسٹی ہیں وہاں بھی انہوں نے لاکھوں روپے دے کر کے دنیا کے ماہرین بلائے ہوتے ہیں مختلف مضامین پر، لیکن پیریڈ کا دورانیہ یہ نہیں ہوتا وہ 3 گھنٹے کا لیکچر دے رہے ہوں۔ انسان کی جو ہے وہ ایک کیپیسٹی ہے، اس سے آگے نہیں وہ بڑھ سکتا۔ اور مجھے بتائیے انسان کو بنانے والے سے بہتر کون بتائے گا؟ قرآن بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو۔ باقی اس کے الگ احکام ہیں کہ اذان دے رہے ہیں، آپ کسی کو پکار کر رہے ہیں، جنگ میں رجز ہے یا کوئی اور بات ہے۔ ابھی لائٹ چلی جاتی ہے اور دور تک لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے لامحالہ طور پہ اونچا بولنا پڑے گا، میری آواز اونچی ہے تو میں کوشش کروں گا آخری شخص تک آواز پہنچے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اب یہ آواز ایسے ہی سب تک پہنچ رہی ہے، تو ان آداب کو جب ہم سمجھتے نہیں ہیں تو اپنی بات کو اچھی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زور سے بولیں گے تو لوگوں کے اندر بات اترے گی، ایسا نہیں ہے۔ بات زور سے بولنے سے نہیں اترتی، بات دلیل سے اترتی ہے۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بادلوں کے گرجنے سے نہیں، پھول کھلتے ہیں بارش کے برسنے سے۔ تو بارش برسے گی تو پھر پھول کھلیں گے، بلکہ وہ جتنی آہستہ آہستہ برسے گی اتنی ہی جذب ہوتی چلی جائے گی۔ سہج پکے سو میٹھا ہو۔ اس لیے اپنے لہجوں کو خوبصورت بھی بنائیے، اپنے لفظوں کا انتخاب بھی اچھا کیے، اور اپنی آواز کو پست بھی رکھیے، لوگوں کے کانوں پر آپ کی آواز بوجھ نہ ہو۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا جب چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جس طرح اونچائی سے نیچے اتر رہے۔ یہ خوبصورت چال ہے، سب سے خوبصورت چال، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، اترائی سے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اپنی چال کو خوبصورت کرو، نہ اتنی تیز کہ بھونڈی لگے اور نہ اتنی سست کہ آپ کے وقار کو مجروح کر دے اور آپ کی طبیعت کی سستی اس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ دور موجود کے اندر آپ گاڑی چلاتے ہیں یا کسی سواری پہ سفر کرتے ہیں تو اس میں اس کی چال بھی سمجھنی چاہیے کہ سواری کو نہ تو اتنا تیز چلائیں کہ وہ عجیب لگے اور آپ کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھے کہ یہ کیا مست ہے، پاگل ہے، کیسے جا رہا ہے، اور نہ اتنی آہستگی سے کہ آپ منزل پر پہنچنے میں بہت تاخیر کر دیں۔ تو جو درمیانی چال ہے، عمومی طور پہ ہر ملک کے حالات کے مطابق، وہاں کی سڑکوں کے حالات اور سڑکوں پر ٹریفک کے حالات کے مطابق انہوں نے حد رفتار لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہی حد رفتار میانہ رفتار ہے جس کو ماہرین بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ 120 سے اوپر نہیں جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اوپر جو ہے وہ کسی نقصان اور خطرے کا سبب بن سکتی ہے، تو اس سے اوپر نہ جائیں۔ اسی طرح بہت نیچے بھی نہیں آنا کہ پیچھے آنے والی ٹریفک بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو اپنی رفتار کو میانہ روی کے ساتھ جو ہے وہ جاری رکھے، بالخصوص جوانی کا زمانہ ہو اور بانک پن کی عمر ہو، اور پھر 1 to 5 انسان کے پاس ہو، اور جوانی کی جولانیاں بھی پورے عروج پر ہوں، تو پھر اس جوان کو کون روکے؟ لیکن حضرت لقمان کہتے ہیں رک جا، اپنی چال کو درمیانہ رکھنا، اپنی چال کو جو ہے وہ حد اعتدال سے آگے نہیں بڑھنے دینا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اترا کر چلنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عاجز کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر معاملے میں عجز اختیار کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھاتے تھے تو حضور نے کبھی بھی تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھایا تھا، ٹیک لگا کھانا تھا۔ تو یہ ایسے پکڑنا اور ایسے اپنی طرف تکبر سے لہراتے ہوئے لانا، یہ عمومی طور پہ شادی بیاہ کی تقریبات کے اوپر کئی لوگوں کا انداز بڑا ہی ایسا عجیب نظر آتا ہے، دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جب بھی کھاتے تھے کھانے کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے تھے، تو اس طرح تھوڑا سا جھک کر کھائیں۔ اس میں بھی اعتدال ہے کہ
ایسا بھی نہ جھکیں کہ عجیب لگے۔ دیکھو اللہ نے حضرت انسان کو یہ عزت دی ہے، جتنے بھی کھانے والے ہیں، جانور ہیں، جتنے بھی بہائم ہیں، چوپائے ہیں، وہ اپنے منہ کو لے کے جاتے ہیں چارے کی طرف۔ کھانے کے لیے ان کو سر جھکانا پڑتا ہے، گھاس چرنے کے لیے، چارہ کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے اپنے سر کو، منہ کو جھکانا پڑتا ہے۔ لیکن حضرت انسان کے لیے اللہ نے ایسا نہیں رکھا، ہاتھ سے اٹھا کے کھانا منہ تک لانا پڑتا ہے تاکہ اس کا سر نہ جھکے۔ لیکن یہ متکبر بھی ہو جائے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، زمین پر اکڑ کر نہ چل، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اکڑ کر چلنے سے بھی منع کیا گیا اور زیادہ تیز اور زیادہ سست چلنے سے بھی منع کیا گیا، بلکہ کیا فرمایا، وقصد فی مشیک، اپنے چلنے میں اعتدال پیدا کر۔ تمام انبیاء کی طرف سے جو ماضی میں گزرے ہیں ایک ضرب المثل کے طور پہ بات موجود ہے، اور یہ بات میرے اور آپ کے آقا مولا نے ہمیں پہنچائی، اور وہ یہ کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے میں حیا باقی نہ رہے تو جو چاہے کر۔ چونکہ حیا مانے ہوگا نا یہ بڑا ہے، حیا مانے ہوگا کہ یہ ماں ہے اور یہ بات میں نے نہیں کہنی، حیا روکے گا کہ یہ باپ ہے اس کے سامنے یہ کام نہیں کرنا، حیا روکے گا کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت ہے اور میں حضور علیہ السلام کا سامنا کل قیامت کے دن کرنا ہے، حیا روکے گا کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے اور کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا۔ حیا ہے تو گناہوں سے خود بخود روکو گے، کوئی کیمرہ نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے، کوئی سیکورٹی نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے، کوئی واچ نہیں کر رہا پھر بھی رکو گے، بند کمرے میں بھی رکو گے اپنے رب سے حیا کرتے ہوئے۔ لیکن اگر رب سے حیا نہیں ہوگا، اس کے رسول سے حیا نہیں ہوگا، تو پھر جو مرضی کرو، پھر تمہیں نہ کوئی کیمرہ روک سکتا ہے، نہ باپ روک سکتا ہے، نہ ماں روک سکتی ہے، نہ بڑا بھائی روک سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں جب تمہارے اندر حیا نہیں ہے۔ حیا ہوگا تو پھر گناہوں سے خود بخود بچتے چلے جاؤ گے، برے اعمال سے بچتے چلے جاؤ گے، بد اخلاقی سے بچو گے، زبان سے جملہ نکالنے سے قبل سوچو گے کہ یہ جملہ مناسب نہیں ہے تو میں اس کو کبھی بھی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ حیا مانے ہو جائے گا اور طبیعتوں کے اندر ایک نور پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور یہ پردہ جب اٹھ گیا اور یہ ڈر جب ختم ہو گیا تو پھر راستے صاف ہو جاتے ہیں، جو مرضی کرتا رہو، پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ مدینہ المنورہ میں صحابہ تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون گزری، سیاہ رنگت، حبشی نژاد، تو ایک صحابی فرمانے لگے اگر جنتی خاتون دیکھنی ہے تو یہ خاتون جا رہی ہے۔ تو پوچھا کہ یہ کیسے؟ کہا ایک دن یہ خاتون حضور کے پاس آئی اور اس نے کہا حضور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اس مرض سے مجھے نجات ملے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ دورے تمہیں نہیں پڑیں گے، اور اگر تم ان پہ صبر کر لو تو میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چاہو کر لو۔ اس خاتون نے بغیر تأمل کے کہا مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، دورے پڑتے رہے کوئی بات نہیں، مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، لیکن حضور ایک کرم میرے پہ فرمائیے، وہ یہ کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں گر پڑتی ہوں، تو گر جانے کی وجہ سے سطر کا خیال نہیں رہتا، ظاہر ہے بے ہوشی ہو جاتی ہے، تو میرے پہ یہ کرم فرمائیے، دعا کیجئے جب میں گروں تو اللہ میرے سطر کی حفاظت کرے۔ تو حضور نے یہ دعا کر دی۔ اب وہ گرتی تھی لیکن اس کا سطر نہیں کھلتا تھا، اللہ اکبر، تو اس کو کتنا خیال تھا اپنے پردے کا، کتنا خیال تھا اپنے سطر کا۔ یہ جمال ہے عورت کا، عورت مستور ہے، عورت کو عورت کہا جاتا ہے، مستور سطر سے ہے، یہ پردے کی چیز ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے اوڑھنیاں اوڑھ کر کے رکھنے کی خواتین کو تلقین کی۔ آج جدید مفکرین تو عورت کے ساتھ مصافحہ کے راستے بھی نکال رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا یہ عورت کی آزادی نہیں ہے، یہ عورت تک پہنچنے کے لیے مرد آزادی چاہتے ہیں۔ عورت سمجھتی ہے مجھے آزادی مل رہی ہے، یہ تجھے آزادی نہیں دی جا رہی، یہ تیری آبرو کو، تیری عزت کو، تیری ناموس کو تار تار کرنے کے لیے یہ مرد آزادی چاہ رہا ہے، یہ آوارہ لوگ آزادی چاہ رہے ہیں۔ تجھے کھلونا بنانا چاہتے ہیں، تو کھلونا نہیں ہے، تیرا پردہ تیری ناموس کا محافظ ہے، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا پہرا ہے۔
آج مغرب مختلف ذرائع سے ہم سے یہ جوہر چھیننا چاہتا ہے، تو اب ہمارے اوپر تہذیبی یلغار کے ذریعے سے، میڈیا یلغار کے ذریعے سے، تمدنی یلغار کے ذریعے سے، مختلف ناموں سے، مختلف ایام منانے کے ذرائع سے ہم سے اگر ہمارے جوہر حیا کو چھین لیا جاتا ہے تو ہمارے پلے کیا بچتا ہے؟ کیا ہم گو کوڑا قوم ہے کہ جو کوئی لے کے آئے اور اسی کے پیچھے چل پڑے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں؟ ہماری بھی کوئی بنیاد ہے، ہماری کوئی ساکھ ہے، ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے اوپر کتاب اتری ہے، ہمارے آقا نبیوں کے امام ہیں، ہمیں پورا کامل اکمل دین دیا گیا ہے۔ کیا ہم وسیع ظرفی کے نام سے، روشن خیالی کے نام سے سب کچھ اختیار کر لیں گے؟ یا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دین کی شناخت کیا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا ہر دین کی ایک الگ شناخت، الگ پہچان اور نمایاں نشان اور علامت ہوتی ہے۔ اسلام کی وہ نمایاں علامت حیا ہے۔ اگر حیا ہے تو دین ہے، اگر حیا نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں حیا کے نور سے مالا مال کرے، ہماری نسل نو کی بالخصوص حفاظت کرے، ہماری بیٹیوں، بہنوں اور مستورات اسلام بناتے دین کی اللہ خاص طور پہ حفاظت فرمائے، آنکھوں میں شرم اور حیا کے نور کو پیدا کرے، اور ہمارے باطن بھی حیا کے نور سے مالا مال ہوں۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ جرم بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، میرے سے بدی بھی سرزد ہو جاتی ہے، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اس نے کہا میں سب چھوڑ نہیں سکتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تو جھوٹ چھوڑ دے، میرے سے وعدہ کر کہ تو نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس چیز کا میں وعدہ کر لیتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی چیزوں کی اجازت اللہ کے محبوب نے دے دی۔ یہ حضور کی تربیت کا طریقہ تھا، مربی کو پتہ ہے کس طرح تربیت کرنی۔ ایک صاحب آئے، اس نے کہا حضور میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن نمازیں 5 نہیں پڑھ سکتا، نمازیں 2 پڑھوں گا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، 2 نمازوں پر اس کو بیعت کر لیا۔ اس نے جب 2 پڑھی، اس نے کہا میں تو تہجد بھی پڑھوں گا۔ 2 نمازوں کا چسکا اور 2 نمازوں کی لذت آئی تو اس نے کہا میں باقی 3 کیوں چھوڑوں؟ تو یہ طریقہ تھا۔ تو اس سے یہ عہد لیا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب جب چوری کو جی چاہا، ماحول پیدا ہوا، تو سوچا کہ اللہ کے رسول نے اگر یہ پوچھ لیا کہ چوری کی تو حضور سے یہ تو عہد ہے جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر حضور کو بتانا پڑے گا کہ میں نے چوری کی ہے، تو یہ تو حضور کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ چوری چھوڑ دی۔ پھر کہا کہ جب بدی کو جی چاہا، طبیعت میں غلبہ ہوا گناہ کا، تو پھر سوچا کہ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا تو جھوٹ تو بولنا نہیں، تو پھر حضور کے سامنے شرمندگی ہوگی، کیا بتاؤں گا حضور کو؟ برائی بھی چھوڑ دی۔ شرمندگی کسی کے سامنے نہ ہو، یہ حیا ہے۔ جب حیا کسی کا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اعمال میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، اعمال میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اچھے اور صالح اخلاق نصیب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا دین ہمیں حیا کی تعلیم دیتا ہے، بڑوں کا حیا اس کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ